اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے تو ان میں سے ایک عظیم نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے اور آپ کو اول العزم پیغمبروں میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو بھول چکی تھی۔ وہ بتوں کی عبادت کرتی تھی، ظلم و زیادتی کرتی اور گناہوں میں مبتلا تھی۔ ان کے بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ لوگ ان پتھروں اور لکڑیوں کے بنے بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور ان سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت نرمی اور شفقت سے سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ دن رات خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کچھ اپنے کپڑوں سے چہرہ چھپا لیتے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں نہ سنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ اس طویل عرصے میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے اور وہ بھی زیادہ تر غریب اور کمزور طبقے کے لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جب تک تم ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال نہ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہیں کبھی نہیں نکالوں گا، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا درجہ تم سے کہیں زیادہ ہے۔ جب قوم نے حد سے بڑھ کر انکار کیا اور اللہ کے پیغام کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ایک بڑی کشتی تیار کرنا شروع کی۔ جب آپ لکڑیاں جوڑ کر کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ ہنستے اور کہتے کہ اے نوح، تم بیابان میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج تم ہنس رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا جب تم پر رونا واجب ہو جائے گا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ہر جانور کے جوڑے جوڑے لو اور اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو ساتھ رکھو، اور جب ہمارا حکم آ جائے تو کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ پھر زمین سے چشمے پھوٹنے لگے، آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی ہر طرف پھیل گیا، پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل اپنے بیٹے کنعان کے لیے تڑپ رہا اٹھا جو ایمان نہ لایا تھا۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ مگر اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اسی دوران ایک زبردست لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ آخر کار جب زمین اور آسمان نے اپنا کام پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ سب اہل ایمان محفوظ رہے اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر اور استقامت ایمان والوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ توحید پر قائم رہنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ حق بات ہمیشہ کہنی چاہیے، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہیں، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔